नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबरों की सदाकत और शफाफियत का अलम बरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाहिजा करें। अफगान अमन अमल नाकाम हुआ तो पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं होगा, शाह महमूद कुरैशी का बयान। पाकिस्तान के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान अमन अमल में किसी बिगाड़ का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तमाम अफगान फरीकों पर आयद होती है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाक अफगान गैर सरकारी मुज़ाकरात के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान अमन अमल में पेशरफ्त न होने का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना किसी सूरत में सूदमंद नहीं होगा। पाकिस्तान खुलूस दिल से अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशां है। पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी का यह सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। ख्याल रहे कि हालिया दिनों में अफगानिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक बार फिर सर्द मोहरी का शिकार हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान सदर अशरफ गनी अमेरिका जा रहे हैं, लिहाजा वो उम्मीद करते हैं कि यह दौरा अफगान अमन अमल के लिए फ़ायदा मंद होगा। पाकिस्तान के वजीर खारिजा ने यह वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में अमन अमल को आगे बढ़ाने का फैसला अफगान धड़ों को खुद करना है। अफगानिस्तान को एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो मुज़ाकरात को कामयाब करवा सके। शाह महमूद कुरैशी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के इनक़ला का अमल तेज़ी से जारी है, जबकि दूसरी जानिब गुज़िश्ता बरस अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात का अमल ताअत्तुल का शिकार है। इस सूरत हाल में खित्ते के ममालिक और बाज़ दीगर हलकों की तरफ से इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अफगान तनाज़े के सियासी तस्वीर के न होने की सूरत में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बदल सकती है। तजिया कारों के मुताबिक यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्काम बार बार ये इंतबाह कर रहे हैं कि अगर अमन अमल को नुकसान पहुंचा तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान का तालिबान पर असर व रसूख महदूद है और तालिबान अपने फैसले बगैर किसी बैरूनी दबाव और असर व रसूख के करते हैं। ताहम पाकिस्तान के वजीर खारिजा महमूद कुरैशी का कहना है कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का वाज़ेह फैसला कर चुका है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई पसंदीदा ग्रुप नहीं है। अवामी तासुर यह है कि पाकिस्तान तालिबान का हामी है। वजीर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदों को इस्लामाबाद मदऊ करके ये वाज़ेह पैगाम दे चुका है कि हम तमाम अफगान धड़ों के साथ राबता रखना चाहते हैं जो अफगान अमन व मसालिहत के अमल में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एहतिजाजी मुजाहरा करना दहशत गर्दी नहीं है, भारतीय अदालत का बयान। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ भारत में होने वाले मुजाहरों में शामिल एक तालिब इल्म और 2 ख़वातीन स्टूडेंट रहनुमाओं को 1 बरस से ज़ायद जेल काटने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून को जमानत पर रिहा कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टूडेंट लीडरों आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कालेता और नताशा नारवाल को आज जमानत पर रिहा कर दिया है। ये तलबा मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में होने वाले एहतिजाजी मुजाहरों में पेश थे। पुलिस ने उनके खिलाफ गुज़िश्ता बरस दिल्ली में होने वाले फसादात को भड़काने और दीगर इल्जामात आयद करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। इन तीनों के खिलाफ दहशत गर्दी के दफात लगाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इन तीनों को रिहा करने का हुक्म देते हुए अपने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत ने मुखालिफत को दबाने के अपने जोश में आकर आइन में शहरियों को एहतिजाज के हक के हवाले से दी गई जमानत और दहशत गर्दाना सरगर्मियों के दरमियान फर्क को मलहूज नहीं रखा। अगर इस रुझान की तायीद की गई तो ये जमहूरियत के लिए बहुत अफसोसनाक होगा। अदालत ने कहा कि इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने
حیا جام کرانے، خواتین کو احتجاج کے لیے بھڑکانے اور مختلف مواد جمع کرنے اور دیگر الزامات کو اگر ہم ان کی انتہائی صورت میں دیکھیں تب بھی جو شواہد پیش کیے گئے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی بنیاد پر ملزمان کو تشدد بھڑکانے کا قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ عدالت نے مزید کہا، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ملک کی بنیادیں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ وہ کالج کے طلبہ یا دیگر افراد کی طرف سے منعقد کردہ کسی مظاہرے سے خواہ وہ کتنا زبردست ہی کیوں نہ ہو ہل سکتی ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کے سابق فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی یا پارلیمانی فیصلوں کے خلاف احتجاج کرنا قانونی طور پر جائز ہے اور گو کہ یہ امید کی جاتی ہے کہ ایسے مظاہرے پرامن اور تشدد سے پاک رہیں، لیکن مظاہرین کا قانون کی طرف سے مقرر حد کو پار کر جانا عام بات ہے۔ رہائی پانے والے طلبہ کے سرپرستوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے سے عدلیہ پر ان کا یقین مزید مستحکم ہوا ہے۔ حکومت کے اقدامات، فیصلوں اور متنازع قوانین کے خلاف احتجاج اور مظاہرہ کرنے والے درجنوں طلبہ، نوجوان اور دیگر افراد اب بھی جیلوں میں بند ہیں۔ ان کے خلاف قومی سلامتی قانون، انسدادی دہشت گردی قانون اور دیگر انتہائی سخت قوانین کے تحت کیس دائر کیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے برسوں تک ان کی رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اپنے متعدد فیصلوں میں اور ماہرین قانون نے اپنے دلائل میں کہا کہ حکومت یا سربراہ حکومت کے اقدامات کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کرنا یا اس کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنا ہر بھارتی شہری کا آئینی حق ہے۔ نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کی دوبارہ حیدرآباد واپسی۔ شہر حیدرآباد میں کورونا کی شدت میں بتدریج کمی کے بعد نقل مکانی کرنے والے مزدور دوبارہ تلنگانہ کے دارالحکومت کو واپس ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں مسافرین کا بڑے پیمانے پر ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست میں کورونا کی دوسری لہر کے سبب لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں شہر سے کئی نقل مکانی کرنے والے مزدور اور چھوٹا موٹا کام کرنے والے افراد اپنے آبائی مقامات کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان میں ایسے ورکرز بھی شامل ہیں جو پڑوسی ریاستوں کے ہیں اور شہر میں فیکٹریز میں کام کرتے ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ حج 2021 قریب آ رہا ہے۔ عازمین میں خوشی اور تجسس بڑھ رہا ہے۔ اس سال کا حج بھی ماضی کے عام حج موسموں کی طرح نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے امسال حج کے سلسلے میں مسلسل ہدایات و اعلانات جاری ہو رہی ہیں۔ لیجئے اس سلسلے کے کچھ نئے اعلانات پیش ہیں۔ سعودی عرب میں نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ حج اجازت نامے ابشر کے ذریعے جاری ہوں گے۔ عازمین حج بس میں ایک صحت انچارج تعینات ہوگا۔ ضرورت پڑی تو ہر 4 حجاج کے لیے ایک اہلکار تعینات کیا جائے گا۔ کورونا وائرس سے ممکنہ طور پر متاثرین کے لیے ہیلتھ آئسولیشن کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس سال حج موسم میں اسمارٹ کارڈ ایک اہم اضافہ ہوگا۔ 50 برس سے زیادہ عمر کے ایسے ویکسین لگوانے والے افراد کو ترجیحی بنیاد پر حج کا موقع دیا جائے گا جنہوں نے پہلے حج نہ کیا ہو۔ 18 برس سے کم عمر کسی بھی شخص کو حج مقامات پر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حج کی درخواستیں منظور کرنے کے سلسلے میں خواتین اور مردوں کی بنیاد پر ترجیح نہیں ہوگی۔ کسی قومیت کے لوگوں کو دوسری قومیت کے لوگوں پر بھی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ حج مقامات پر کھانے پینے کا الگ سے کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اس سال حج مقامات پر افراد و اداروں کی جانب سے خوراک پیکٹ فراہم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ داخلی معلمین ہی اپنے زیر انتظام حج کرنے والوں کے قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کریں گے۔ ایسے کسی بھی داخلی حج ادارے و کمپنی کو جو حاجیوں کو براہ راست تمام سہولتیں فراہم نہ کر پا رہا ہو، اسے داخلی عازمین کی خدمت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس سال میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں کو بھی
حج مقامات پر کیمپ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ادارے اس سال حج مقامات سے باہر رہ کر کام کریں گے۔ یاد رہے کہ وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ اس سال 60,000 افراد حج پر بھیجے جائیں گے اور صرف سعودی شہری اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو ہی حج کی اجازت ہوگی۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں شاہنامہ کو سماعت فرمائیے گا۔ ایک نظم پیش خدمت ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ نظم کا عنوان ہے عجیب ہوتی ہے یہ محبت، عجیب ہوتی ہے یہ محبت، نصیب والوں کے دل میں جب بھی یہ جاگتی ہے تو پہلے نیندیں اجاڑتی ہے۔ عجیب ہوتی ہے یہ محبت، نصیب والوں کے دل میں جب بھی یہ جاگتی ہے تو پہلے نیندیں اجاڑتی ہے۔ یہ جھومتی ہے، یہ ناچتی ہے، یہ پھیلتی ہے، یہ بولتی ہے، ہر ایک لمحہ ہر ایک وعدے کو تولتی ہے، اپنے پیاروں کو مارتی ہے۔ صلیب ہوتی ہے یہ محبت، عجیب ہوتی ہے یہ محبت۔ یہ پھیلتی ہے تو پیڑ بنتی ہے، چھاؤں کرتی یہ روپ دیتی، یہ چھاؤں کر کے بھی دھوپ دیتی، کبھی کبھی تو بس آپ اپنی رقیب ہوتی ہے یہ محبت، عجیب ہوتی ہے یہ محبت۔ لہو کی صورت رگوں میں دوڑے، یہ خواب بن کر نظر میں ٹھہرے، سحاب بن کر فلک سے برسے، اسے جو دریا میں ڈال آؤ تو ایک سمندر کا روپ دھارے، اسے جو صحرا میں گاڑ آؤ تو پھول بن کر دلوں میں مہکے، اسے جو دیوار میں بھی چن دو تو ہر کلی میں ہو عکس اس کا، ہر ایک گلی میں ہو رقص اس کا۔ حبیب ہوتی ہے یہ محبت، عجیب ہوتی ہے یہ محبت، کسی کسی کو کسی کسی کو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے یہ محبت، کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے یہ محبت۔